اداروں کے حوالے سے مولانا کے لہجے میں جو ہے وہ لہجے میں کافی جو ہے وہ سختی آ رہی ہے. ہم تو اتنی سیٹیں آپ کو دے رہے تھے، آپ چونکہ ہم سے الجھ رہے تھے اور ہم آپ کے مزاج ہم سمجھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں چلیں گے جیسا دوسرے چاہیے. میرا مفتی شہید ہوتا ہے، میرا کارکن شہید ہوتا ہے، میرا عالم شہید ہوتا ہے، تو کالا کالا رسول اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو جھٹکا آیا ہے اس سے سب سے زیادہ تلملا کون رہے ہیں؟ مسلم لیگی تلملا رہے ہیں، وہی چیخ رہے ہیں، وہی چلا رہے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جمیعت علماء کے اور مولانا فضل الرحمان کے ہم پہ کیا احسانات ہیں. اکثر سیاسی پارٹیاں مطلب پیپل پارٹی، نون لیگ اور دیگر پارٹیاں، اور یہاں تک کہ کچھ علماء بھی یہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ مولانا اپنی بات کی یا تو وضاحت کر دیں اور یا اس بات سے رجوع. طاہر اشرفی صاحب تو کچھ زیادہ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان بیچارے کو تو آپ لوگوں نے رلا دیا، کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے شہداء کا احترام نہیں کیا. اشرفی صاحب تو 30 لاکھ طلباء کے ترجمان ہیں، 18,000 مدارس کے ذمہ دار ہیں. 30,000 آدمی لاہور میں مجھے اکٹھا کر دیں، 30 لاکھ کو چھوڑیں. کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو حصے کا وعدہ دیا گیا تھا کہ آپ کو اتنا حصہ دیں گے، وہ حصہ مولانا صاحب کو نہیں دیا گیا. اور دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کے کچھ فائلیں کھول دی گئی ہے، تو جس پر مولانا صاحب جو زور دے کر ان فائلوں کو بند کر. وزیر خارجہ صاحب کا گھرانہ ایک کس نے بد کرداری کے کیس میں انوالو ہوا ہے کہ پوری دنیا تھو تھو پاکستان. جس وقت مسلم لیگ عسکری لیبارٹری میں ضیاء الحق کی عسکری لیبارٹری میں تیار ہو رہی تھی، اس وقت ہم کوڑے کھا رہے تھے ایم آر ڈی میں، ہم جیلوں میں جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. آج ہم آئے ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان جناب اسلم غوری صاحب کے ہاں. غوری صاحب بہت زیادہ شکریہ. غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور نرم لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اداروں کے حوالے سے مولانا کے لہجے میں جو ہے وہ لہجے میں کافی جو ہے وہ سختی آ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اسلام اور کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی اپنے صفوں پہ ترجیح دیتی ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جمہوریت کے راستے ملک میں اسلامی نظام کی طرف بڑھیں. اس سلسلے کی ایک مثال حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ صاحب نے جو 1973 کا آئین بنوایا، اسی جمہوریت کے راستے اس پورے آئین میں جو کچھ ڈالا گیا، وہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں 18ویں ترمیم کے بعد ہونے والی ترامیم کی زیر غور آ جائیں دوبارہ، تو مکمل ایک اسلامی آئین ہے. ضرورت نہیں کوئی اور قانون اور عمل، اسی پہ عمل درآمد ہو جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایسے لوگ، ایسی پارٹیاں جو مذہبی ذہن رکھتی ہیں، جو اس ملک کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بنانا چاہتی ہیں، جو پارٹیاں لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا کے نعرے کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں، جو پارٹیاں قرارداد مقاصد کے تحت چلنا چاہتی ہیں، ان پارٹیوں کے پھر راستے مختلف ادوار میں مختلف انداز میں روکے جاتے ہیں. اور مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پارٹیاں جو آج اپنے آپ کو پاکستان کی خالق پارٹی کہتی ہے، وہ بھی ان چیزوں سے بہت دور جا چکی ہے. اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں جے یو آئی اور ان حلقوں کے درمیان، جو حلقے اپنے آپ کو اس ملک کا وارث سمجھتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر ہمیں طنز بھی کرتے ہیں، ہمیں کہتے بھی ہیں آپ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تو اتنی سیٹیں آپ کی جیت رہے تھے، ہم نے آپ کو ہروایا. تو یہ ہمیں یہ میسج بھی دیا جاتا ہے، خود منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی سیٹیں آپ کو دے رہے تھے، آپ چونکہ ہم سے الجھ رہے تھے اور ہم آپ کے مزاج ہم سمجھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں چلیں گے جیسا دوسرے چاہیے، اس لیے مجبوراً ہم نے ہروایا. تو ہمارا راستہ روکا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ملک میں دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اگر کوئی کھڑا ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی ایسی قوت کے لڑ رہی ہے، وہ دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے. جبکہ ہمارے ملک کی جو فورسز ہیں وہ تو اسلحے سے لڑ رہی ہیں نا. جی میرا مفتی شہید ہوتا ہے، میرا کارکن شہید ہوتا ہے، میرا عالم شہید ہوتا ہے، تو وہ کالا کالا رسول اللہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے، مار دیتے ہیں آ کے.
یہی ہوتے ہیں. اور میرے اداروں کے لوگ تو اسلحے کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. تو جو شہید کا رتبہ میرے پاس ہے میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں شہادت کیا ہوتی ہے. کیونکہ میرے شہید جو ہیں یہ شہید مولانا صاحب کا موقف یہی تھا کہ یہ جو شہید ہیں یہ تو ان کی کاز ہے, ان کا مقصد ہے لڑنا, ملک کے دفاع کی حفاظت کرنا, ملک سے دہشت گردی کو دور کرنا, ان کے مقاصد یہ ہیں. تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, جب کہ ہم ملک کے اندر آنے والی انارکی دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو ہم ان کے بیانیوں دہشت گردوں کو بیانیے کی نفی کرتے ہیں ہم اس میں شہید ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو اس سے غلط انداز میں اٹھایا گیا. میرا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ضرورت تھی اس کو اٹھانے کی, اور سب سے زیادہ اس پہ تکلیف جو میرے مسلم لیگی دوستوں کو ہوئی کہ ان کے تخت لاہور کو پہلی دفعہ کوئی جھٹکا آیا ہے. اس سے پہلے عمران خان نے یا دوسرے لوگوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کو اس جھٹکے کا اندازہ نہیں تھا. وہ سمجھتے قصور ہے, کوئی 1500 بندہ اکٹھا ہو جائے گا اور یہ پہلی دفعہ پنجاب میں آ رہے ہیں. تو یہ جو جھٹکا آیا ہے اس سے سب سے زیادہ تلملا کون رہے ہیں؟ مسلم لیگی تلملا رہے ہیں. وہی چیخ رہے ہیں, وہی چلا رہے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جمیعت علماء کے اور مولانا فضل الرحمان کے ہم پہ کیا احسانات ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں. پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہر دور میں یہ اپنے احسان فراموش ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنا وقت گزارتے ہیں. جب یہ اس میں جائیں گے, اقتدار سے ہٹیں گے, جب یہ اقتدار سے ہٹیں گے تو پھر اس وقت آپ کے دوست ہوں گے. اور میں اکثر ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگی میرے دوست بحرانوں کے ساتھی ہیں, اچھے دنوں میں ان کے گردنوں میں سری آ جاتی ہے. اچھا, یہ بات آپ نے بیچ میں کر دی کہ شہداء کے حوالے سے بات ہوئی, تو مولانا صاحب کا جو جملہ اٹھایا گیا ہے, حالانکہ مولانا کا اگر پورا بیان سنا جائے 56 منٹ کا بیان مولانا نے کیا ہے, بہت سارے مسائل پر مولانا نے گفتگو کی ہے کہ مزدور, کسان اور اسی طرح بلوچستان, امن و امان اور دیگر بہت سارے موضوعات پر ایک جامع بیان مولانا نے کیا, لیکن ایک جملے کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے. لیکن بہرحال اگر دیکھا جائے کہ اگر مولانا صاحب متوازن گفتگو کرنے والے آدمی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سے الفاظوں میں کوئی سختی آئی ہے جس سے جو ہے شہداء کے لواحقین یا ان لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تمام اکثر سیاسی پارٹیاں, مطلب پیپل پارٹی, نون لیگ اور دیگر پارٹیاں, اور یہاں تک کہ کچھ علماء بھی ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ مولانا اپنی بات کی یا تو وضاحت کر دیں اور یا اس بات سے رجوع کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا نے کہا کیا ہے. ابھی میں یہ کسی چینل پہ ابھی تک چلایا نہیں, میں نے ابھی بھی 2 چینل پہ یہی بات کی ہے. میں نے کہا, میں نے اینکر کو بھی کہا کہ آپ نے پڑھی سنی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے جو پارٹیسپینٹ بیٹھے تھے ان سے بھی کہا کہ بھائی آپ نے مولانا کی وہ تقریر سنی ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ تینوں کے پاس مولانا صاحب کی وہ تقریر ہے جس پہ آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں تو مجھے بھجوا دیں. کسی کے پاس نہیں تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا, بلکہ ایک شخص نے تو تنگ آ کے اینکر کو کہا کہ آپ چلاتے کیوں نہیں ہیں, آپ چلا دیں. اور سب جو کہہ رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ مولانا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے چلانا. اور یہ اس طرح ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا گھر میں کہ ڈنڈا کہیں لگا ہے تکلیف کہیں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سامنے کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم تو پھر بھی ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ اداروں کے احترام کے ساتھ چلے ہیں. ہم نے شخصیات کے فیصلوں کو ہم نے ضرور اس پر رد عمل دیا ہے, لیکن ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف اب نہیں چلے. شہداء جتنے اتنے کے ہیں اتنے میرے بھی ہیں. شہداء جب بارڈر پہ شہید ہو یا دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو, چاہے وہ وردی میں شہید ہو یا بغیر وردی کے شہید ہو, شہداء ہی ہوتے ہیں. اور میں دوسری بات آپ سے یہ کہوں کہ شہداء جو ہیں قومی ملکیت ہیں, کسی ادارے کی, کسی حکومت کی, کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتے. یا تو وہ اس ماں اور باپ کی ملکیت ہیں جس کا بچہ ہے, یا پھر پوری قوم کی ملکیت ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کچھ لوگ شہداء کو متنازع کیوں بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شہداء ہیں اور فلاں یہ ہمارے شہداء کے خلاف یہ ہو گیا. او بھائی, شہید تو میرا بھی اتنا ہی ہے, آپ کا اکیلا تھوڑی ہے. اگر میرے پارٹی کے آدھے رہنماؤں کے بچے جو ہیں اس وقت جناب فوج میں کام کر رہے ہیں, کیا ہمارے لوگ شہید نہیں ہوتے؟ ہمارے لوگ زخمی نہیں ہوتے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی زبان میں تلخی آئی؟ کیا نا اڑک میں ابھی کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا اس جلسے سے 3-4 دن پہلے, کیا اس میں جمیعت علماء کے لوگ نہیں تھے؟ کیا اس سے انہی دنوں میں زیارت میں جو واقعہ وہ پولیس کے لوگ تھے لیکن وہ جمیعت علماء کے لوگ تھے. تو مولانا کو تلخی تو آئے گی. کل کی بات ہے, بنو میں ایک تھانے پہ حملہ ہو رہا ہے,
कल की बात है, स्वात में एक पुलिस काफिले पे हमला हो रहा है, बिल्कुल कहाँ है? अब तो फिर हम बोले ना, टीवी तो नहीं बोल सकता। जी, मौलाना साहब बात करें पार्लियामेंट में, आप जुबानबंदी है, टीवी पे नहीं दिखाएंगे, फौरन बंद कर ब्लैकआउट देते कर हैं, दी जाती ब्लैकआउट हो जाता है। हम कराची में इतना बड़ा जलसा करते हैं, ब्लैकआउट हो नहीं जाता है, दिखाया जाता मौलाना की जुबान को नहीं चलाया जाता। जी। इसी तरह पशीन में जहाँ दहशत और खौफ की फजा है, जहाँ 500 बंदा इकट्ठा नहीं हो सकते, हमने लाखों अमन बंदे की इकट्ठे बात कर अमन की बात की जा रही है लाखों बंदे इकट्ठे करके हमने उस दहशत ज़दा माहौल को ख़त्म किया। जी, मौलाना की तकरीर नहीं चलाई जाती, आवाम तक नहीं पहुँचाई जा रही। इसी तरह चारसदा में क्या हुआ? चारसदा में देखें, हमें कराची में भी रोका गया, दहशतगर्दी का डर है, जी, हमें पशीन में भी रोका गया, दहशतगर्दी का डर है, हमें चारसदा में आखिरी वक्त तक रोका गया। आखिरी वक्त मौलाना जब रवाना हो रहे तो उस वक्त भी कहा गया हालात बहुत खराब है, आप ना जाएं, इस जलसे को किस तरह से मुलतवी कर। खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपका काम कर रहे हैं, अवाम को दहशत से निकाल रहे हैं, अवाम को खौफ से निकाल रहे हैं। लाखों लोगों का जब वो इज्तिमा हुआ है तो उसका नुकसान किसको हुआ है? दहशतगर्दों को हुआ है। जी। लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज खड़ी की है, तो हम तो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शुहदा हमारे हैं और कौम के वर्सा है, तो ताहिर अशरफी साहब तो कुछ ज़्यादा उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उन बेचारे को तो आप लोगों ने रुला दिया, कहते हैं कि भाई इन्होंने शुहदा का एहतराम नहीं किया। हालांकि समझ ये बात नहीं आ रही है कि जलसा होता है उसके एक दिन बाद वो मौलाना साहब के करीब बैठ कर खाना खा रहे और अगले दिन वो जाके रो रहे हैं। तो ऐसे बंदे को, इतने तगड़े बंदे को आप लोगों ने रुला दिया है। देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ताहिर अशरफी साहब हैं, फयाज़ुल हसन चौहान साहब हैं, एक मोहतरमा वो लाहौर की एमपी है जिनका पिछले दिनों एक एमपी के साथ बड़ा स्कैंडल था, और डिप्टी स्पीकर के साथ, वो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ओन चौधरी हैं। मेरा ख्याल इनके बारे में मुझसे ना सवाल करें, ये इस लायक नहीं इनके ऊपर कमेंट किया जाए, ये लोग इस काबिल ही नहीं हैं। और फिर तकलीफ दे बात यह है कि ये लोग कौन हैं? जिसके खाते हैं उसी पे छेद करते हैं, जिस प्लेट में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसके साथ हाथ चूम रहे होते हैं फिर उसी को गालियां दे रहे होते हैं। आप मिसाल उठा रहे हैं, ये ओन चौधरी ले लें, ये फयाज़ुल हसन चौहान ले लें, ये जो आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, जो जामिया अशरफिया को बेचारे को रुस्वा कर रहा है। वो जामिया अशरफिया वाले कह रहे हैं कि कोई हाल है इसका कि इससे जान छूट जाए हमारी, तो उनको भी रुस्वा कर रहा है। इन लोगों के लिए क्या मैं कहूँ? ये कल इमरान खान के जूते उठाते थे, तलवे चाटते थे, फिर उसी इमरान खान को नंगी गालियां दे रहे थे, उसकी बीवी के खिलाफ बातें कर रहे थे, उसके खानदान के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो मैं इन पर क्या कमेंट करूँ? ये मजलूम लोग हैं, तरसे हुए लोग हैं, इनको कोई लिफ्ट नहीं कराता, अपने हलकों में ये यूसी के कौंसल नहीं बन सकते। ये इसी तरह कुछ लोगों को खुश करते हैं। यूसी के कौंसल क्यों नहीं है? हजरत ताहिर अशरफी साहब तो 30 लाख तलबा के तर्जुमान हैं, 18,000 मदारिस के जिम्मेदार हैं। 30,000 आदमी लाहौर में मुझे इकट्ठा कर दें, 30 लाख को छोड़ें, मैं उनकी बात से मान जाऊँ। अच्छा, हाँ, 3,000 इकट्ठा कर दें लाहौर में, वो 30 लाख की बात करते हैं। छोड़े यार, ये सबको पता है, जब ये बोलते हैं, जब ये ट्यून करते हैं, वो होता है चाबी का खिलौना, आपने देखा? जी जी जी। जब उसको आप पहले चाबी, आजकल सेल चलते हैं, चाबी हमारे दौर में चाबी थी, वो चाबी दे दी जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और जब तक उसकी चाबी रहती है वो उछलता कूदता रहता है। ये चाबी वाले खिलौने हैं यार, यही चाबी वाले खिलौने, इनका यही काम है, इनका यही काम है। इनको जहाँ जब चाबी आती है ये उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब ये चाबी दोबारा नहीं देते, आपको नजर नहीं आएंगे, फिर यही मौलाना फजल रहमान के पास भी आएंगे, उनके पास भी बैठे हैं, उनके हाथ भी चूमेंगे, उनके साथ साथ खिदमत भी करेंगे। अच्छा, ये तासुर दिया जा रहा है अब ये इस बयान के बाद, क्या मौलाना इस हद तक आगे जो है वो इस वजह से गए हैं कि जो तज्जिया हमने इस दौरान देखे, तो दो किस्म के लोगों ने और सवालात उठाए कि भाई या तो ये वजह है कि मौलाना साहब के साथ जो हिस्से का वादा दिया गया था कि आपको इतना हिस्सा देंगे, वो हिस्सा मौलाना साहब को नहीं दिया गया, और दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि मौलाना साहब के कुछ फाइलें खोल दी गई है, तो जिस पर मौलाना साहब जो जोर देकर उन फाइलों को बंद करवाना चाहते हैं। 11 को जलसा हुआ है जी, आज गलबन 15 है मेरा ख्याल, 11 को जलसा हुआ है। 9 तारीख तक पीपल्स पार्टी, 9 तारीख तक मुस्लिम लीग मिन्नतें कर रही थी कि हुकूमत में शामिल हो जाओ जी, 9 तारीख तक, और पहले दिन से कुछ 10 दफ़ा मिन्नत की गई है, उन मुक्तदर हलकों ने भी की है जो हलके हुकूमतें बनाते हैं कि आप हुकूमत में शामिल हो जाए। मुस्लिम लीग ने भी मिन्नतें की हैं। अभी बिलावल साहब का तो एक बयान पिछले दिनों आपने देखा, ऑन एयर उन्होंने कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि आए बलूचिस्तान में शेयर होल्डर हो जाए। मेरा ख्याल ये बड़ी छोटी बात है, जो भी कर रहा है, जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, मैं समझता हूँ उसको अब इस तरह कम से कम ज़मीर भी हर बंदे के पास होता है, लेकिन आजकल जिनके पास ज़मीर है ना, वो बेचारे गोशा नशी हैं और बेज़मीर चीखने चिल्लाने वाले सामने आ रहे हैं। अच्छा, शुहदा की अजमत और उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस वक्त भी ज़ियारत में पुलिस अहलकारों की लाशें पड़ी हुई है,
جن کو شہید بھی کیا گیا ہے اور شہادت کے بعد ان پر تیزاب بھی ڈالا گیا ہے. ابھی بھی ان کی لاشیں پڑی 50 نوجوانوں کی. ابھی تک مولانا کے ایک جملے کو لے کر اتنی ٹرولنگ کر دی گئی ہے، لیکن ان کے بارے میں ابھی تک نہ کسی وزیر نہ کسی، یہاں تک کہ جو علماء آنسو بہا رہے ان میں سے بھی کسی نے کوئی جملہ نہیں ادا کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہی تو مولانا کا غصہ تھا. جس مولانا صاحب نے تقریر کی اس سے 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے نا. بلکہ مولانا نے کوئٹہ جانا تھا اس معاملے پہ، اور وہاں کی صوبائی جماعت چاہتی تھی مولانا، لیکن ہم نے روکا. ہم نے کہا اشتعال بڑھ جائے گا، معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، حکومت کو اپنی حکمت عملی کرنے دیجئے، سیاست ہم نہ چمکائیں. ہماری صوبائی جماعت کی خواہش تھی کہ مولانا آئیں اور یہاں دھرنے میں بیٹھیں، وہاں پر آل پارٹیز کریں، یہ ہماری صوبائی جماعت کی خواہش تھی. لیکن مولانا صاحب نے مسلط کے تحت وہاں نہیں گئے. صرف اس لیے وہاں نہیں گئے کہ میں جاؤں گا معاملہ اور بھڑکے گا اور آگ لگے گی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو ایک مسلط کے تحت مولانا صاحب نہیں گئے. تو مولانا صاحب کا دل جلا ہوا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں آپ سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. کیا کسی شہید کے وارث نے کوئی پریس کانفرنس کی؟ نہیں، ابھی تک تو ایسے نہیں کسی نے کی. نہیں، ان سب وارثوں کا اکیلا ترجمان وہ طاہر شبی صاحب نے کہا کہ بھئی حضور بات پر آ جاتی ہے، وہ کہتے کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں اور میں زندہ ہوں، سب کی ترجمانی کروں گا. اللہ خیر کرے. پچھلی حکومت کی بھی ترجمانی کر رہے تھے، اس کی بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ اللہ معاف کرے پیدا ہوتے بھی رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں پھر چلی بھی جاتی ہیں دنیا سے. بعد میں کوئی پچھلے بھی ان کو دم درود نہیں کرتے، ان کو پھونک نہیں مارتے، کیا کہتے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھتے. تو وہ شاید اسی جیسوں کے لیے کہا جاتا تھا کبھی مر گیا مردود نہ دم نہ درود. یہ والے وہ لوگ ہیں. اور شاید یہ جو ورثاء ہے ان میں سے کسی نے کلپ سنی بھی نہ ہو ابھی تک. حضور کسی نے بھی نہیں سنی نا. میڈیا پہ جو اتنے بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں، منسٹر بیٹھے ہوئے، میں نے ایک دو منسٹروں سے کہا ہے ٹی وی چینل پہ، بھائی آپ کے پاس کلپ ہے مجھے بھیج دو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حکم آیا ہے 48 گھنٹے لگاتار 24 گھنٹے ایک ہی بات ہے، مولانا فضل الرحمان معذرت کریں، مولانا فضل الرحمان معافی. اور کس چیز کی مانگے بھائی؟ دیکھیں آپ فرد جرم تو عائد کریں میرے پہ. دنیا کا اصول ہے، عدالتوں کا اصول ہے، پوری دنیا کا اصول ہے کہ عدالت میں ملزم پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے نا. آپ فرد جرم تو عائد کریں، ثابت تو کریں میں مجرم ہوں، میں معافی مانگ لوں گا، مجھے پھر سزا کا بھی حقدار ہوں. آپ جرم ثابت کر نہیں رہے. آپ نے ابھی تک مولانا کی تقریر نہیں چلا رہے. میں نے تو آج بھی کہا ہے کہ مولانا کی تقریر کو پی ٹی وی پہ چلایا جائے، پھر عوام کی رائے فیصلہ کر لیں، پھر قوم فیصلہ کر لے گی. لیکن نہیں، وہ ان کے مقاصد اور ہیں، اس سے کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں جو صورتحال ہے اس وقت، ہم قصور گئے ہیں. تخت لاہور والے جو ہلے ہیں، زلزلہ تھوڑا سا آیا ہے، 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم 2 مہینے کے اندر پنجاب میں غائب ہو گئی ہے. اور ہماری رپورٹ ہے کہ منسٹروں کے گوداموں میں رکھی گئی ہے بیچنے کے لیے بعد میں مہنگائی کر کے. جو 2 مہینے پہلے گورنمنٹ نے ایک اسٹیمیٹ دیا تھا کہ اتنے لاکھ گندم ہے، آج کہہ رہے ہیں وہ گندم شارٹ ہے. تو کہاں چلی گندم؟ اڑ گئی. افغانستان کے بارڈر بند ہیں، انڈیا کے بارڈر بند ہیں، کہاں چلی گئی وہ گندم؟ پی کے جانے نہیں دے رہے، کہیں بھی نہیں گئی نا. ان کے پاس ہی ہے نا، تو انہوں نے اپنے گودام میں بھری ہوئی ہے، ٹھیک، ان کے پاس رکھی ہے. کپاس کی ملیں بند ہو گئی ہیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی. 480 میں سے 300 ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں. 9 لاکھ سے زیادہ مزدور بے روزگار ہے. وہاں پر ٹیچرز روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بدقسمتی ہے کہ اس ملک کا وہ گھرانہ جسے ہم قابل تعریف سمجھتے تھے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا گھرانہ، ایک کس نے بد کرداری کے کیس میں انوالو ہوا ہے کہ پوری دنیا تھو تھو پاکستان پہ کر رہی ہے. باہر سے خواتین کو بلوا کے جہاں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ پردہ ڈالنا ہے آپ نے. مولانا کی تقریر کو اٹھا کے ان ایشوز کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مولانا کی تقریر میں کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو قوم کے سامنے لائیں. اس کے بعد نے کب روکا ہے؟ قصور کے عام عوام کا رد عمل آیا ہے اس حوالے سے کہ بھئی اتنا جلسہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے. انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کا مزدور کہہ رہا ہے. حضور جو قصور میں اس وقت نمائندے بیٹھے ہیں وہ کبھی مسلم لیگ کے ہوتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کے ہوتے ہیں. یہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی گھر ہے جس کا نام ہوتا تھا کسی دور میں بھائی پھیرو. اچھا، یہ 70 کی دہائی میں رانا پھول محمد صاحب ایک ہوتے تھے، وہ منسٹر بنے تھے شاید بھٹو صاحب کی حکومت میں. اس کے بعد یہ انہی کا خاندان کبھی ایم این اے ہوتا ہے، کبھی صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے، کبھی وہ اسپیکر بنتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، نشان بدل لیتا ہے. یہ وہی خاندان چل رہا ہے، اسی کی حکومت وہاں چل رہی ہے. تو ہم نے تو ان کو للکارا ہے جا کے. ابھی ہم نے بلوچستان کے خانوں کے بعد، کے پی کے خانوں کے بعد، بلوچستان کے بڑے بڑے نوابوں سرداروں کے بعد، اور اسی طرح سندھ کے وڈیروں کے بعد
ہم نے پنجاب کے چودھریوں کو تھوڑا للکارا ہے، للکارا ہے۔ یہ پہلی للکار ہے، جی یہ ابتدا ہے۔ جی، انشاءاللہ انہوں نے ہمیں موقع دیا مولانا ہے، نے کہا کہ ان کی گردنیں مروڑیں گے۔ ان کی چیخیں بتا رہی ہیں اور وہاں کے عوام کی پذیرائی بتا رہی ہے کہ آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ فضل الرحمان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ صورتحال بدل چکی ہے پنجاب کی، ہم انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں دوسرا جلسہ بھی کرنا جائیں گے۔ ہم عوام کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ عوام کا مطالبہ میں ہر ڈویژن میں انشاءاللہ جائیں گے، ہر ڈویژن میں جائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی چلی گئی بیچاری، جو بھی تھی جیسی بھی تھی، جی جب فضل الرحمان کا بیانیہ جائے گا دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس بیانیہ 78 سال کا بیانیہ ہے۔ جی جمعیت علماء کو آج کی پارٹی نہیں ہے، جی جمعیت علماء اسلام 1919 میں بنی ہوئی پارٹی ہے۔ جی ہم کسی عسکری لیبارٹری میں تیار ہوئے نہیں ہیں۔ جی جس وقت مسلم لیگ عسکری لیبارٹری میں، ضیاء الحق کی عسکری لیبارٹری میں تیار ہو رہی تھی، اس وقت ہم کوڑے کھا رہے تھے ایم آر ڈی میں، بالکل ہم جیلوں میں جا رہے تھے۔ جی جی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1973 کا آئین بنوایا، جی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1974 میں ختم نبوت کی ترامیم کروائی آئین میں، ہم وہ لوگ ہیں 1977 میں اس وقت کے سب سے مضبوط شخص کو گھر بھیجا۔ آپ سے کیا بات کرتے ہیں؟ جی اسی اور سے الجھو، ہم سے بات نہیں کرو۔ اچھا تو یہ آپ غلط راستہ آپ نے چوائس کیا ہے حکمرانوں نے۔ جی مسلم لیگ تو ہمیں بہت اچھی طرح جانتی ہے اور ہم مسلم لیگ کو بڑی اچھی طرح جانتے اچھی ہیں۔ طرح جانتے ہیں۔ ہم مسلم لیگ کو جانتے ہیں کہ باہر پٹاخہ بجے تو یہ سارے کے سارے نیچے جا کے گھس جاتے ہیں، مورچوں میں گھس جاتے ہیں۔ ہم ان کو بہت اچھی طرح جانتے جی ہیں۔ جی ہمیں تو وہی پتہ ہے جب کہا تھا قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے کسی نے ساتھ ہیں۔ کیا بیچارہ نواز شریف اکیلا کھڑا ہوا تھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ہم کوئی سب بھی نہیں۔ جانتے ہیں۔ جی یہ کسی اور سے بات کریں، جی اور جو منسٹر، وفاقی منسٹر، ان کو لگام دیں، وزیر اعظم صاحب لگام دیں۔ جی تکلیف آپ کو ہونی ہے، ہو رہی ہے آپ کو۔ جی میرا کارکن اس وقت، میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اب مسلم لیگ کے خلاف یہ زبان استعمال کروں گا۔ جی آپ اپنے لوگوں کو حذیفہ رحمان اور یہ وہ نتھو پتو جو آپ نے چھوڑے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان کی بیک تک تو جانتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں، کیا ان کی سٹوریاں ہم جانتے ہیں۔ ہم صرف کچھ لحاظ اور شرم ہمیں آ رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ رہے ہیں، جی لیکن آپ نے اگر اس طرح سے رویہ کریں گے تو پھر ہمیں بھی، ہمارے منہ میں اللہ نے مجھے زبان دی ہے، ہم سب کو بولنا آتا ہے، جی اور ہماری زبان آپ نے دیکھ لی ہے۔ جی جی پچھلے 5 دن میں جے یو آئی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہی ہے۔ 5 رن پورے پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے بیانیے کو پذیرائی دی ہے۔ جی پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا شخص گوگل پہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ جی ہم کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں۔ بس آپ ان سوچوں سے باہر آ جائیں، 1990 والی سوچوں سے باہر آ جائیں۔ جی 1990 کا دور نہیں ہے، جی اب دور بدل گیا ہے۔ اس وقت ہم 2025-26 میں پھر رہے ہیں، یہ 2000 سے 2030 کے درمیانی فاصلہ ہے۔ جی اب دنیا بدل گئی ہے، جی اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جی اس وقت عوام تک آپ کے چینل ہمیں نہیں بھی ہماری آواز پہنچاتے، مولانا فضل الرحمان کی آواز چینل نہیں بھی پہنچاتے، تو ہمارے کارکن الحمدللہ عوام کے ساتھ مل کے، میرے کارکن چلا رہے ہیں۔ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ملنگ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، میری تو پذیرائی عوام دے رہے ہیں۔ میرے کارکن کی آواز کو عوام اٹھا کے آسمان پہ لے کے جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسے حکومت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ کم کے لیے زیادہ کے لیے، اس کو کم کے لیے اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تعزیانہ ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جے یو آئی کا کارکن جو ان کے لیے مر رہا تھا، ان کو جیلوں سے نکال رہا تھا، ان کو لندن سے واپس لا رہا تھا، وہ جے یو آئی کا کارکن آج ان کے خلاف روڈ پہ کھڑا ہوا۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ مولانا کی ایک تو تقریر نہیں چلائی جا رہی، اور ابھی بیک کیمرہ آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ کل میرے جو انٹرویوز ہوئے تو ان میں سے کچھ کا جو ہے وہ منع کر دی، اور کچھ چینلوں نے ٹائم لے کے آخری ٹائم پہ جو وہ معذرت کر لی۔ تو ایک تو مولانا کا وہ بیان نہیں چلا رہے، دوسری طرف آپ لوگوں کو مطلب مولانا کے موقف کی جو ہے وہ ترجمانی یا اس کو آگے پیش کرنے کے لیے اس چیز سے بھی جو ہے میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ میرا خیال بڑا ایک سادہ سا لفظ ہے، جنہوں نے پنگا لیا تھا ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اور حکومتی وزراء دفاع نہیں کر سکے ان کے، جی ان کے چھوڑے ہوئے یہ پپٹ جو ہے وہ دفاع نہیں کر سکے ان کا، جی اور اب اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بہت سے چینلوں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں موضوع تبدیل کر دو۔ جی ہم سے بہت سے چینل ٹائم لے کے، بہت سے چینل یہ کرتے ہیں کہ 30 منٹ کی بات کرتے ہیں، 20 منٹ دکھاتے ہیں، 10 منٹ ایڈٹ ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور بہت سے، کل میرے 2 چینلوں نے مجھ سے انٹرویو کیا باقاعدہ، ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایک لڑائی ہے، جمہوریت کی لڑائی ہے، ملک میں حق حکمرانی کی لڑائی ہے، پاکستان کو اس طرف لے جانے کی لڑائی ہے جس طرف قائد اعظم کا ویژن تھا، جس کے لیے لاکھوں لوگ قربانیاں دے کے پاکستان میں آئے تھے۔ ہم اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بانیان پاکستان ہیں، وہ نہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس لڑائی کو ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ ہم پاکستان کو وہیں پہ لے جائیں گے جن مقاصد کے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اچھا، آخری سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا جو ہے وہ 3 دن سے چلایا گیا ہے،
ایک طرف ادھر سے کشمیریوں نے مولانا کو ثالثی کا کردار حوالے کیا ہے، دوسری طرف حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی مثبت میرے خیال سے رویہ بھی آگے حکومت کی طرف سے نہیں آیا. وہ مشاورتیں ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہے کبھی ان لوگوں کے ساتھ. یہ جو پروپیگنڈا چلایا گیا ہے، کیا یہ مولانا کے ثالثی کے کردار کو مجروح نہیں کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا کے کردار مجروح اس صورت میں ہوگا کہ جن لوگوں نے ان کو مقرر کیا ہے وہ لوگ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو. جی میرا خیال ان لوگوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے رابطے میں تھے، پرسوں بھی ان کے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم نے باہمی مشورہ کیا کیونکہ ان کی ڈیڈ لائن تھی 15 تاریخ، آگے بڑھنا چاہتے تے وہ مظفر آباد کی طرف. ہم نے سوچا کہ خون ریزی ہوگی، مولانا صاحب نے سوچا خون ریزی ہوگی، حکمران جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یا یہ لوگ میرے ہیں، پاکستانی ہیں، حکومت کی طرف سے کشمیری اپنے ہیں، مثبت کوئی روشن. پھر ہم نے اسی وقت بلاول بھٹو سے رابطہ کیا، جی اور بلاول بھٹو سے رابطہ کر کے اس سے مشورہ ہوا. مشورہ ہونے کے بعد مولانا صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، جی اس کو ان لوگوں نے ویلکم کیا جی اور اس اپنے دھرنے کو مزید 5-6 دن کے لیے شاید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جی. اور انہیں اپنا اگلا پروگرام روک دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا کی شخصیت کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا. مولانا کی شخصیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی اس میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے. جی ہم وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جانوں کا تحفظ چاہتے ہیں، وہ بالکل. پاکستانی ہیں. اگر ان میں 1-2% کو غلط ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 98% کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بھی تقریباً 90% جائز ہیں. 10% پہ جو ہے کمپرومائز ہو سکتا ہے، بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لے دے ہو سکتی ہے، ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کچھ کا. لیکن نہیں، اگر خون ریزی ہوتی ہے، پاکستانیوں کی خون ریزی ہوگی، کشمیریوں کی خون ریزی ہوگی. ہم بہت تھک گئے ہیں. ہم نے بلوچستان میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم پشین میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم زیارت میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم کوئٹہ میں پہنچ گئے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اسلحہ بردار جو ہے وہ شہروں کے اندر گھس خیبر گئے. میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم شہروں میں اسلحہ بردار گھس گئے ہیں. اب خدا کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ اب کشمیر میں بھی شروع ہو. پاکستان کو بچانا ہے تو ان خون ریزیوں کو روکنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا یہی قصور ہے کہ وہ وطن کی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، ان معاملات کو کنٹرول کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ سچ بات کر رہا ہے، وہ حق بات کر رہا ہے. وہ جو باتیں اس نے وہاں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میڈیا پہ چلا دی جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہداء سے زیادہ بات کچھ اور تھی جس کو دبانے کے لیے شہداء کا سٹنٹ کیا گیا. بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.